اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 43 سے لے کر 50 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تقربوا، نہ قریب جاؤ، الصلاۃ نماز کے، وانتم اور تم، سکارا نشے میں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا جان لو، ما تقولون جو تم منہ سے کہتے ہو، ولا جنبا اور نہ جنابت کی حالت میں، الا مگر عابری عبور کرنے والے، سبیلی راستے کے، حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلوا غسل کر لو، وان اور اگر تم ہو مرضی بیمار، او یا علی سفر سفر پر، او یا جاء آئے، احد کوئی، منکم تم میں سے، من الغائط بیت الخلاء سے، او یا لامستم تم مس کرو، النساء عورتوں سے، مس کرو یا مباشرت کرو، النساء عورتوں سے، فلم پس نہ تجدوا ملے تمہیں، ماء پانی، فتیمموا تو تیمم کرو، صعیدا مٹی، طیبا پاک سے، فامسحوا پس مسح کرو، بوجوہکم چہروں اپنے کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ بے شک اللہ، کان ہے، عفواً درگزر کرنے والا، غفورا بخشنے والا۔ فرمایا، مومنو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو، نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت کی نماز کے پاس نہ جاؤ۔ یہ 3 چیزیں اور بھی ہیں کہ اگر نیند زیادہ آ رہی ہو تو پہلے تھوڑا سا سو لو، اگر نماز کا ٹائم ہے تو، اب بھوک بہت زیادہ لگی ہے تو پہلے کھانا کھا لو، اور اگر رفع حاجت کی ضرورت ہے تو پہلے رفع حاجت سے فارغ ہو جاؤ، پھر نماز کے لیے وضو کر کے تازہ دم ہو کے نماز میں کھڑے ہو، کہ جو کچھ کہہ رہے ہو وہ تمہیں سمجھ بھی آ رہی ہو کہ کیا کہہ رہے ہو، جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو، نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح کر کے تیمم کر لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں اوپر معاشرتی زندگی کے جو حقوق و فرائض بیان کیے گئے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ ان اخلاقی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو تو چاہیے کہ تزکیہ نفس کرو۔ تزکیہ نفس کے لیے اولین ذریعہ نماز ہے۔ اللہ کے ذکر و عبادت سے اپنی ایمانی قوت کو مضبوط کرتے رہو۔ جو جماعت نماز کی حقیقت سے محروم ہوگی، یعنی عبادت کے خشوع و خضوع اور یکسوئی کا اس میں ذوق نہ ہوگا، وہ کبھی بھی راہ حق کی عملی زندگی کے تقاضوں اور اخلاقی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والی نہیں بن سکتی۔ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اگر کوئی نشے میں ہوگا تو وہ نماز کی روح تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کس کے دربار میں کھڑا ہوں اور منہ سے کیا الفاظ کہہ رہا ہوں۔ عرب کے باشندے صدیوں سے
شراب نوشی میں مبتلا تھے اور یہ امر مشکل تھا کہ ایک ہی حکم سے باز آ جائیں، لہٰذا بتدریج ممانعت کے احکام نازل ہوئے، بالآخر قطعی ممانعت کا حکم آ گیا۔ یہاں جو حکم ہے وہ دوسرا حکم ہے، یعنی وہ اس کا پہلے اس سے ایک حکم آیا اللہ کا، کراہت دلوائی گئی، اور اب اللہ کا حکم آ گیا، وہ اس کا دوسرا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بتا دیا کہ بالکل قطعی ممانعت آ گئی۔ نماز سے تزکیہ نفس پیدا ہونے میں مدد ملتی ہے، اور اس کو کمال درجہ میں ادا کرنے کے لیے پاکیزگی اور طہارت کا وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے جس سے انسان اجتماعی برائیوں سے بچ کر اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ پھر تیمم کے احکام بیان ہوئے۔ پاک مٹی کی طرف قصد کرنے کو تیمم کہتے ہیں، یعنی جب پانی نہ ہو یا مرض ہو یا سفر میں ہو اور پانی میسر نہ آئے تو وضو اور غسل کی جگہ پاک مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لیا جائے۔ اس سے دراصل مقصود پاکیزگی کے تصور کو قائم رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے وقت وضو یا غسل کی جگہ تیمم کی اجازت دے کر اسے ان کے قائم مقام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سہولت دینے اور معافی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سہولت دینے والا اور معافی دینے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، علم کیا نہیں ترا دیکھا تو نے، الی طرف الذین ان کی جو اوتوا دیے گئے، نصیباً حصہ، من الکتابی کتاب سے، یشترون وہ خریدتے ہیں، الضلالۃ گمراہی، ویریدون گمراہی خرید کے، ویریدون اور چاہتے ہیں، ان یہ کہ تضلوا تم بھی بھٹک جاؤ، السبیل راستے سے، واللہ اور اللہ عالم خوب واقف ہے، باعدائکم تمہارے دشمنوں سے، وکفیٰ اور کافی ہے، باللہ اللہ ولیًا حمایت کرنے والا، وکفیٰ اور کافی ہے، باللہ اللہ نصیرا مددگار۔ فرمایا، بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، اور اللہ ہی کافی کارساز ہے اور کافی مددگار ہے۔ نماز کے ذکر کے بعد سلسلہ بیان اہل کتاب کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہاں یہودی علماء اور اہل کتاب کے مکر و فریب سے پردہ کشائی فرمائی گئی ہے۔ اللہ نے ان کو بھی اپنے کلام کا کچھ حصہ عطا فرمایا تھا، لیکن انہوں نے ان احکامات کو اپنی خواہشات اور بے عملی سے گم کر کے اپنی تمام دلچسپیاں غلط تاویلات، بحثوں، فرقہ بندیوں اور عقائد کی فلسفیانہ موشگافیوں تک محدود کر دیں اور دین کے عملی تقاضوں سے بہت دور ہو گئے۔ آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے۔ علماء کی بڑی تعداد ایسے ہی کاموں میں مصروف ہے۔ یہودی بھی پہلے مسلمان تھے، پھر رائے ہدایت سے منحرف ہو گئے، پس مسلمانوں کو ان کی اس حالت سے عبرت حاصل کر کے اخلاص و سچائی کے ساتھ اللہ کے احکام پر کاربند ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من الذین ان لوگوں میں سے جو ہادو یہودی ہوئے، یحرفون بدل دیتے ہیں، الکلمہ کلمات کو، عن مواضعہ ان کے موقع محل سے، ان کے مقامات سے، ویقولون اور کہتے ہیں، سمعنا سنا ہم نے، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی یعنی نہیں مانا، واسمع
اور سنیے غیر نا مسمعین سنوائے جاؤ، ورائنا اور کہتے ہیں رائنا لیم توڑ مروڑ کر بھی السنتہم اپنی زبانوں کو، وطعنن اور طعن کر کے فی الدین دین میں، ولو اور اگر انہم یہ کہ وہ قالو کہتے سمیعنا سنا ہم نے، واطعنا اور مان لیا ہم نے، واسمع اور سنیے، انظرنا ہماری طرف نظر کیجیے، کہتے لکانا ضرور ہوتا خیر لہم بہتر ان کے لیے، واقوام اور زیادہ درست، ولیکن اور لیکن لعنہم لعنت کی ان پر اللہ اللہ نے بکفرہم بسبب کفر ان کے، فلا پس نہیں یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، الا مگر قلیلاً تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ جو یہودی ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور سنیے نہ سنوائے جاؤ، اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں طعن کی راہ سے تم سے گفتگو کے وقت رائنا کہتے ہیں، اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اسما اور رائنا کی جگہ انظرنا کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور یہ بات بھی درست ہوتی، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ پھر یہودیوں کی ان شقاوت قلبی کا ذکر ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو دو معنی اور متشابہ الفاظ کہتے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین ہوتی، بات کچھ ہوتی اور اس کا مفہوم اور بیان کرتے۔ یہ باتیں ان کے بحث و خبث باطن کی دلیل تھیں، ان کے اس کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت بھیجی اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ یا اللہ فرماتے یا ایھا الذین اے لوگو جو اوتو دیے گئے الکتاب کتاب، آمنو ایمان لاؤ، بما اس پر جو نزلنا نازل کیا ہم نے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، من قبل اس سے، ان کے نطمسا ہم مٹا دیں یا بگاڑ دیں، وجوہن چہرے، فنردھا پھر پھیر دیں ان کو، علی ادباریہا پیٹھ ان کی طرف، او یا نلعنہم ہم لعنت کریں ان پر، کما جس طرح لعنت کی ہم نے اصحاب السبت سبت پر، وکان اور ہے امر حکم اللہ اللہ کا مفعولا ہو کر رہنے والا، ان اللہ بے شک اللہ لا یغفر نہیں معاف کرتا، ان یہ کہ یشرکا شریک بنایا جائے، بھی ساتھ اس کے، ویغفر اور معاف کر دے گا، ما جو دونا سوائے ذالک اس کے، لمن جس کو یشاء چاہے، ومن اور جو یشرک شریک کرے باللہ اللہ کے ساتھ، فقد پس تحقیق افطرا اس نے باندھا، اسماً بہتان، عظیما بڑا۔ فرمایا اے کتاب والو، قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے منہوں کو بگاڑ کر ان کو پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی، ہماری نازل کی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، ایمان لے آؤ، اور اللہ نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا، اللہ
اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔ آخر میں اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ قرآن کو مان لیں۔ یہ کتاب ان کی اپنی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اس کی بنیادی تعلیمات اور اصول ان کے ساتھ متفق ہیں۔ ان کو یہ انذار کہ اگر وہ دین حق کی مخالفت سے باز نہ آئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا ہے کہ اگر یہ دین حق کی مخالفت سے باز نہ آئے تو ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے اور ان کی صورتیں بدل دی جائیں گی، جس طرح اصحاب سبت کے ساتھ ہوا جو مچھلی والوں نے ہیلا سازیاں کی تھیں، ان کا ذکر یہاں پر اللہ نے کیا ہے۔ چہرے بگاڑ دیں کا ضمناً ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہم ان کو ذلیل و خوار کر دیں گے، یعنی آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اس وقت سے پہلے ایمان لے آؤ کہ اللہ معاف کرے۔ دعوت حق کی فتح مندی تمہاری ذلت خواری کا آخری فیصلہ کر دے، یعنی پہلے ایمان لے آؤ۔ اور دنیا نے دیکھ لیا کہ اعلان حرف بحرف، یہ اعلان حرف بحرف درست ثابت ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، علم کیا نہیں ترا دیکھا تو نے الا طرف الذین ان لوگوں کی جو یزکون پاکیزہ کہتے ہیں انفسہم اپنے آپ کو، بلکہ اللہ یزکی پاکیزہ کرتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، ولا اور نہیں یظلمون ظلم ہوگا ان پر فتیلا ذرا برابر۔ انظر دیکھو کیفا کیسا یفترون باندھتے ہیں اللہ پر الکذب جھوٹ، وکفا اور کافی ہے بھی یہی اسمن گناہ مبینہ صریح۔ فرمایا کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے تئیں پاکیزہ کہتے ہیں؟ نہیں بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھو جو اللہ پر کیسا جھوٹ طوفان باندھتے ہیں، اور یہی گناہ صریح کافی ہے۔ قرآن پاک نے اس گمراہی کو شرک سے تعبیر کیا ہے، اور اس نے یہودیوں سے کہا کہ تمہارے تمام گناہ بخشے جا سکتے ہیں، لیکن اس گمراہی کے لیے کوئی بخشش نہیں، کیونکہ یہ گمراہی شریعت الہی کے تمام مقاصد کو درہم برہم کر دیتی ہے۔ انسان کی ہدایت کا مرکز اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔ یہودیوں کی ایک اور بڑی گمراہی فرقہ پرستی اور مذہبی گروہ بندی کا گھمنڈ ہے۔ وہ ایمان، عمل اور یقین محکم کی سچی روح سے محروم ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی اہل کتاب ہونے پر نازاں ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم خدا کی چہیتی قوم ہیں اور آخرت کی نجات ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے۔ یہی حال اس وقت مسلمانوں کا ہے، جو بہت سے فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ جب کبھی کوئی جماعت یا فرقہ یا گروہ دین کے سچے علم و عمل سے محروم ہوتا ہے تو ایسے ہی غرور باطل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم صحیح پڑھ کر صحیح عمل کرنے والے بن جائیں۔ مسلمانوں کے لیے بھی پابندی ہے کہ وہ اللہ کے حکموں سے باہر نہ نکلیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے احکام بتائے ہیں قرآن و حدیث میں، اسی کے اندر رہ کے اپنی زندگیاں گزاریں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد فتنے اتنے نازل ہوں گے جیسے کوئی تسبیح ٹوٹ جائے، کوئی مالا ٹوٹ جائے تو اس کے موتی جو ہیں نیچے گرتے ہیں، ایسے آگے پیچھے لوگوں کے اوپر فتنے نازل ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گئے گزرے دور میں تم دو چیزوں سے مدد لینا، ایک قرآن پاک اور دوسرا میری سنت طریقہ، اور گمراہی سے بچ جاؤ گے، موت کو ہر وقت یاد رکھنا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کرنے والے بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔